حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جنہیں صبر کی علامت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون سی بیماری تھی، اس بیماری نے ان کی زندگی کو کیسے بدل دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح شفا عطا فرمائی۔ آئیے مکمل قصہ سناتی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت مالدار اور خوشحال نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیت، باغات، کھجور کے درخت، بیل، بکریاں، گائے، اونٹ اور بے شمار نعمتیں عطا کی تھی۔ آپ کی اولاد بھی نیک اور خوبصورت تھی، مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہمیشہ آزماتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش نازل ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کا مال و دولت چھن گیا، پھر کھیت اور باغات تباہ ہو گئے، جانور مر گئے اور گھر بھی خالی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد بھی ایک حادثے میں وفات پا گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر حال میں شکر ادا کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں بیماری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ روایات کے مطابق ان کے جسم پر زخم نکل آئے تھے، جسم کے حصے کمزور ہو گئے تھے اور وہ بہت زیادہ نحیف و کمزور ہو گئے تھے۔ یہ بیماری طویل عرصے تک رہی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تقریباً 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس مرض میں مبتلا رہے۔ یہ بیماری عام نہیں تھی، یہ ایک طرح کی جلدی یا جسمانی بیماری تھی جس سے ان کا جسم داغدار اور زخموں سے بھر گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، ان کی بیماری ایسی نہیں تھی کہ لوگ ان سے نفرت کریں یا وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ یہ صرف ان کی جسمانی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل، دماغ اور زبان کو سلامت رکھا۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، دعا کرتے اور صبر کرتے رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بیماری کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی ناشکری نہیں کی۔ ان کی زبان پر ہمیشہ یہ الفاظ رہتے: الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ بھی ایک عظیم خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی، دن رات ان کی دیکھ بھال کرتی، محنت مزدوری کر کے کھانا لاتی اور صبر و حوصلے سے ساتھ دیتی۔ ان کی زوجہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا انعام دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اتنی طویل ہو گئی کہ لوگ انہیں بھولنے لگے، مگر اللہ اپنے نبی کو بھولنے والا نہیں۔ جب صبر کا امتحان مکمل ہوا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عاجزی سے دعا کی۔ قرآن پاک میں ہے کہ آپ نے عرض کیا: اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ فوراً حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر پاؤں مارا، چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا، پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل صحت عطا فرما دی۔ ان کا جسم تندرست ہو گیا، چہرہ روشن ہو گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند اور حسین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف شفا ہی نہیں دی بلکہ جو نعمتیں چھن گئی تھی وہ بھی واپس عطا کر دی۔ ان کی اولاد کو بھی لوٹایا اور رزق میں بھی برکت دے دی۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اہل و عیال اور ان جیسے اور بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ ہماری خاص رحمت تھی اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیماری، مصیبت یا آزمائش جب بھی آئے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری یہ سبق دیتی ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا کے ہر دکھ کا علاج اللہ کے پاس ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پیارے سامعین، آج ہم ذرا سوچیں کہ ہم پر معمولی سی پریشانی آ جائے تو ہم فوراً شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک شدید بیماری برداشت کی، سب کچھ کھو دیا مگر کبھی ناشکری نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مشکل وقت میں اللہ سے دعا کریں، شکر اور صبر کو لازم پکڑیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ بے شک۔ جزاک اللہ خیر۔